الترغیب و ترہیب اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ الترغیب کے اندر جلد نمبر 3 میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ بھی نہایت اہم حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ خلقا خلقہم لحوائج الناس یفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک الآمنون من عذاب اللہ۔ اللہ کی بندوں میں سے ایک مخلوق ایسی ہے، انسانوں میں سے، حضرت صاحب نے جگا کے رکھو، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ایسی ہے، یعنی ایک تو مطلقاً ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پھر ان انسانوں میں سے کچھ کو رب نے پیدا اس لیے کیا کہ یہ دین پڑھیں، پیدا اس لیے کیا کہ دین پڑھائیں، اور ضروری نہیں کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہو اگلا جو ہے وہ اس پر قائم بھی رہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کی وضع ہی اس لیے ہے، ان کی تخلیق ہی اس لیے ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ لوگوں کی میری امت میں سے وضع ہی اس لیے ہے، انہیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے، خلقہم لحوائج الناس، رب نے ان کو پیدا ہی لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے کیا ہے، وہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں، لحوائج الناس، لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے۔ اب یہ بھی اعتقادی طور پر وہ عقیدہ توحید میں بھی، یعنی حوائج الناس، اب ایک فرقہ وہ ایسا ہے جن کے نزدیک کسی بندے کا حاجت پوری کرنے والا ہونا، یہ لفظ بولنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے کہ حاجتیں تو اللہ پوری کرتا ہے، تم نے بندوں میں حاجت روا بنائے ہوئے ہیں۔ تو حدیث بتاتی ہے کچھ بندے رب پیدا ہی اس لیے کرتا ہے، وہ ہوتے ہی داتا ہیں۔ اب فتویٰ کس چیز پہ لگائیں گے؟ لحوائج الناس، کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کریں، وہ اللہ نے پیدا ہی ان کو اس لیے کیا کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کریں۔ اب ظاہری زندگی میں یعنی ان کی طبیعت ہے، وہ سوشل ورکر ہیں، جس کا جو کچھ کہیں ہو وہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں تعاون شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اب وہ کون ہیں، وہ کہاں ہیں، یہ علیحدہ ہے، لیکن ایک طبقہ ہر زمانے میں زندہ لوگوں میں بھی ایسا ہے کہ جن کو رب نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ تخلیق اللہ کے کام معلل بالاغراض نہیں ہوتے، غرضیں اللہ کے شایان شان نہیں ہیں، لیکن حکمتیں ضرور ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا اس حکمت کے لیے کیا ہے۔ کس کے لیے؟ لحوائج الناس، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، جو حاجت مند ہیں وہ ان کو پہچان بھی جاتے ہیں۔ یفزع الناس الیہم، لوگ گھبرا کے ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ہے یفزع، بڑی گھبراہٹ میں ان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، بڑے ستائے ہوئے، مشکل میں پھنسے ہوئے، گھبرائے ہوئے۔ اب ظاہری طور پر معاشرے میں اور باطنی طور پر داتا صاحب جیسے لوگ، میں یستمد فی حیاتی یستمد بعد وفاتہ، یعنی اگر یہ وصف ہونا شرک ہوتا تو پھر صرف فوت شدہ ہی اللہ کے شریک ماننا جرم ہے، زندوں میں بھی شریک ماننا جرم ہے، تو پھر تو زندوں کو بھی یہ شان نہ دی جاتی کہ یہ مشکل حل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یفزع الناس الیہم، لوگ گھبرا کے کہ اور کوئی سہارا نہیں رہا، اب یہی سہارا ہے۔ یعنی ظاہری طور پر دنیا میں کچھ لوگ حوائج ناس کے لیے پیدا ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، پھر لوگ
یفزع الناس الیہم، ان کی طرف گھبراہٹ میں لوگ جاتے ہیں، گھبرائے ہوئے ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کو کیا ملتا ہے؟ یہ جو اس طبقے کے لوگ ہیں، یعنی وہ آتے جب ان کی تو مشکلیں حل ہوتی ہیں، ان کو خود کیا ملتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اولئک الآمنون من عذاب اللہ، ان کو یہ سند ملتی ہے کہ اللہ ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، یہ مامون رہیں گے، انہیں عذاب نہیں ہوگا۔ اب یہ ضروری نہیں کوئی عالم دین ہو، کوئی حافظ قرآن ہو، دنیا میں بظاہر اس کا شعبہ دنیا داری ہے، وہ کسان ہے، وہ کاشتکار ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل حل کروا سکتا ہے، یعنی دنیا کے لحاظ سے، اور کچھ لوگوں کو رب نے پیدا ہی اس کے لیے کیا ہوتا ہے۔ ان کے گھر والے جھگڑتے رہتے ہیں، اپنے گھر یہ سارے کام پڑے، تو روزانہ کبھی کسی کے پاس گیا ہوتا ہے، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کی مشکل حل کرنے کے لیے، تو ان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے۔ اور ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا پھر لوگ بھی انہیں جان جاتے ہیں، یعنی اللہ دلوں میں تعارف ڈال دیتا ہے، لوگ ان کو پہچان جاتے ہیں، کوئی دوسرے شہر سے آ جاتا ہے، کوئی تیسرے شہر سے، کوئی محلے سے۔ انہیں ملے گا کیا؟ دنیا میں اگرچہ ان کا اچھا مکان نہ ہو، اچھے کپڑے نہ ہوں، اچھا کھلا کاروبار نہ ہو، لیکن ان کو یہ ڈگری مل گئی ہے کہ انہیں عذاب نہیں ہوگا، ان کو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوگا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹے درجے کا ہو، کوئی بڑا ہو، یعنی ان کی کیٹیگریز کئی ہو سکتی ہیں،